مصطفیٰ صحابی ایک حیدہ جو عمر کے بھی زیادہ تھے، چلے مکہ کو وہ حج کے لیے اسلام سے پہلے۔ یہ دیکھا ایک لمبے بوڑھے یوں چکر لگاتے ہیں، ملے پوتے کو میرا اونٹ یہ ایک بات کہتے ہیں۔ یہ عبد المطلب تھے، مجھے کو یہ لوگوں نے بتلایا، ہوا ہے اونٹ گم پوتے کو لانے کے لیے بھیجا۔ یہ وہ پوتا ہے جب گم چیز کو لانے یہ جاتا ہے، تو ایسی چیز کو یہ ڈھونڈ کر لے کر ہی آتا ہے۔ انہوں نے اونٹ لانے کے لیے بیٹے بھی بھیجے تھے، مگر نہ لا سکے بیٹے، یوں ناکام لوٹے تھے۔ نبی کچھ دیر میں ہی اونٹ کو لے کر چلے آئے، تسلی کے ہی لمحے آپ کے دادا نے اب پائے۔ رقیہ بنت بوسیفی نبی کی جو کہ دادی تھی، کئی سالوں سے بارش بند تھی وہ آپ کہتی تھی، قریشی قحط سالی میں پریشان حال رہتے تھے۔ یہ تنگ دستی کی تکلیفیں وہ سالوں ہی سے سہتے تھے۔ اسی دوران میں نے خواب دیکھا، کوئی کہتا ہے سنو لوگوں، نبی اب ایک تم میں آنے والا ہے، تمہیں مل جائے گی آمد سے اس کی زندگانی بھی، ملیں گی بارشیں بھی اور سرسبزی و شادابی۔ تم ایسا شخص ڈھونڈو جس کا قد لمبا ہو، گورا ہو، گھنی پلکیں بھوے ابرو ملے ہو، شخص ایسا ہو وہ اپنی ساری اولادیں بھی لے کر ساتھ ہی نکلے۔ یوں ہر ایک خاندان سے آدمی ایک اس کے ساتھ آئے، طہارت اور نظافت سب کرے، خوشبو لگائے بھی، بوسا حجر اسود کو پہاڑی پر وہ آئے بھی۔ وہ شخص آگے بڑھے اور تم پہ بارش کی دعا مانگے، برس جائے گی بارش رب اگر وہ یہ ادا مانگے۔ رقیہ نے قبیلے کو جو اپنا خواب بتلایا، قبیلے نے نشانی کو یوں دادا پاک میں پایا۔ چنانچہ شرط ہر اب خاندان خود ہی کی پوری، نبی بھی ساتھ تھے دادا نے جب ایسے دعا مانگی۔ خدایا سب کے سب تیری ہی بندیاں اور ہے بندے، میرے حیوان بھی ہے خشک سالی، ختم فرما دے ہمیں تو زندگی بھی اور شادابی عطا کر دے۔ وہ سرسبزی ملے جو جانور کا پیٹ بھی بھر دے۔ یوں عبد المطلب نے گڑ گڑا کر جب دعا مانگی، لگی بارش برسنے، وادیوں نے پائی سیرابی۔ قریشی وادیوں میں تو یہ بارش خوب برسی تھی، مضر اور قیس کی بستی مگر بارش کو ترسی تھی۔ یہ حیران ہو گئے باقی قبائل، یہ ہوا کیسے
قریشی ہو گئے سیراب، باقی سب تو ہیں پیاسے، اکٹھے ہو گئے سردار اور اس امر تک پہنچے کہ عبد المطلب ہی ہے سبب بادل جو یوں برسے۔ ہوا یہ فیصلہ کے پاس ان کے سارے چلتے ہیں، گزارش اب دعا کی سارے ان سے جا کے کرتے ہیں، گزارش کی دعا ہم سب کی خاطر بھی یوں فرمائے، ہمیں بھی آپ کی برکت سے رب بارش عطا کر دے۔ کہا عرفات کے میدان میں کل ہی آؤں گا، دعا رب سے کروں گا، گوہر مقصود پاؤں گا۔ یوں عبد المطلب عرفات کی جانب روانہ تھے، نبی بھی ساتھ ان کے تھے، انہی کے ساتھ تھے بیٹھے، بچھائی آپ کی خاطر گئی کرسی تو وہ بیٹھے، نبی تھے گود میں جب ہاتھ اپنے آپ پھیلائے، خدا تو ہی چمکنے والی بجلی کا بھی مالک ہے، کڑکنے والے بادل تیرے تو ہی سب کا رازق ہے، تو ہی انسان کی سب مشکلیں آسان کرتا ہے، تو ہی انسان کا اور جانور کا پیٹ بھرتا ہے۔ مضر اور قیس کے یہ لوگ ہیں جو غم میں ڈوبے ہیں، کمرے جھک گئی ان کی یہ اب فریاد کرتے ہیں، یہ لاچاری اور بربادی میں تیرے آگے روتے ہیں، تو جب ان پہ بادل آج تیرے در پہ بیٹھے ہیں، انہیں میرے خدا تو رحمت و برکت عطا کر دے، زمینیں ان کی ہوں سرسبز، ان کے پیٹ بھی بھر دے، سیاہ بادل اٹھا اتنے میں دادا کی طرف آیا، چلا جب ان کی بستی کو تو اب دادا نے فرمایا، مضر اور قیس والوں اپنی بستی کو چلے جاؤ، وہاں جا کر خدا کی رحمتیں اور برکتیں پاؤ۔ یہ جب بستی میں آئے دیکھ کر یہ ہو گئے حیران کہ بارش ہو رہی تھی، دیکھ کر یہ ہو گئے شاداں، عمر تھی ساتھ کی جب آپ کی آنکھیں لگی دکھنے، علاج ان کا کیا لیکن افاقہ نہ ہوا اس سے، کسی نے یہ کہا عکاز میں راہب جو رہتا ہے، علاج آنکھوں کی تکلیفوں کا راہب خوب کرتا ہے، نبی کو لے کے دادا معبد راہب کے پاس آئے، انہیں آواز دی لیکن وہ باہر ہی نہ آ پائے، عبادت گاہ میں پھر زلزلہ ایک سخت تر آیا، وہ نکلا ڈر کے، اس نے جب نبی دیکھے تو وہ چونکا، کہا اس نے کہ یہ لڑکا نبی ہے ساری امت کا، اگر باہر نہ آتا تو یہ معبد مجھے پہ آ گرتا، اسے لے جاؤ واپس اور کرو اس کی حفاظت بھی، دوا موجود ہے خود پاس ان کے، ان کی آنکھوں کی،
ہوئے حیران عبد المطلب بولے نہیں سمجھا، لعاب دہن آنکھوں میں لگائے پادری بولا، لعاب دہن آنکھوں میں نبی کا جو ہی لگوایا، شفا پائی نبی نے اور آنکھوں میں سکون پایا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔